بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے مذکر اور مؤنث کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہم پہلے اس کی مشق جو ہے اس کو حل کریں گے۔ مشق میں تقریباً پورے چیپٹر کے سوالات ہی موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو میں مشق جو ہے اس کو یہاں نکال ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے شیئر ہو جائے۔ جی، تو ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، نیز ہر ایک کی تعریف اور اس کی مثال ذکر کریں۔ جی جی، میں نے سوال یہ کیا ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف مع مثال ذکر کریں۔ ایمن عبداللہ، آپ ہی بتا دیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ٹھیک ہے، اور مذکر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مؤنث کی علامات نہیں پائی جاتی، اور مؤنث وہ ہے کہ جس کے اندر علامات مؤنث پائی جائیں، مثلا اس کے اندر تولیدی عمل موجود ہو، یا پھر ہاں جی، وہ تولیدی عمل اس میں موجود ہو، وہ ہوگا جنس کے اعتبار سے مؤنث۔ ہاں وہ ایک الگ اور اس چیز کے ہے۔ علاوہ ہاں جی، سر وہ بھی ہے کہ اس کے اندر علامات تانیث بھی پائی جائیں، جس طرح سے تائے مدورہ آخر میں آئے، اور ساتھ میں چلیں وہ اگلا سوال ہے، وہ نیکسٹ کوشچن ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی آگے زرتاشا خان آپ بتائیے، علامات تانیث کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ مع مثال لکھیں۔ جی جی شیخ، علامات تنیس جو ہیں یہ تین ہیں: تائے تنیس مدورہ، الف تنیس المکسورہ اور الممدودہ۔ جو تائے تنیس مدورہ ہے یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں تائے تنیس مدورہ گول تا ہو، وہ اسم جو ہے مونس ہوتا ہے، اور چاہے اس کا استعمال مذکر کے لیے بھی کیوں نہ ہو۔ تو جیسے کہ اس کی مثال ہوگی طلحہ تو۔ اور آگے جو المکسورہ ہے وہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں علی مکسورہ زائدہ جو ہے برائے تنیس ہو، وہ بھی مونس ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہوگی احسن سے حسنہ۔ اور الممدودہ جو ہے وہ یہ ہے، علی ممدودہ جو ہے یہ برائے تنیس ہو تو وہ بھی مونس ہوتا ہے۔ جیسے ٹھیک کہ ہے، اس کی مثال جی جی ٹھیک ہے، ہمراؤ۔ چلے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے سوال یہ ہے کہ ذات اور علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی اقسام لکھیں۔ جی امجد اقبال صاحب آپ بتائیے کہ علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ علامت تانیث کے جی اعتبار سے۔ جی شیخ صاحب، تین قسمیں ہیں: لفظی فقط، اور جس میں علامت تانیث تو پائی جاتی ہے مگر اس آپ کا کی آواز متبوع بہت کم مذکر ہے، ہوتا اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے نا تو اس کو ذرا اتار دیں تھوڑا سا، موبائل کو ہے۔ منہ نہیں کے نہیں، قریب کریں۔ جی جی اب آ رہی شیخ صاحب آواز؟ اب کچھ بہتر ہے جی۔ جی۔ اس میں تین اس کی اقسام ہیں علامت تانیث کے اعتبار سے۔ صحیح، ایک لفظی فقط، ٹھیک جس ہے، میں علامت تانیث تو پائی جاتی ہے مگر اس کی وہ مذکر ہوتی ہے، جیسے طلحہ، حمزہ۔ ٹھیک اور ہے، ایک مانوی فقط، جس میں علامت تانیث تو نہیں ہوتی مگر اس کا مراد مؤنث ہوتا ہے، جیسے زینب۔ اور پھر ایک تیسری جو قسم ہے وہ لفظی اور مانوی، جس میں علامت تانیث بھی پائی جاتی ہے اور اس کا مراد بھی مؤنث ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، جی وہ آپ حقیقی چھوڑ اور دیں، وہ ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی آگے حمنا ضیاء آپ بتائیں، ذات کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟
ذات کے اعتبار سے مونس کی دو قسمیں ہیں، مونس حقیقی اور مونس غیر حقیقی یا مجازی۔ مونس حقیقی وہ ہے جس میں توالد و تناسل کی صلاحیت موجود ہو، جیسے فاطمہ فاطمہ تو۔ اور وہ مونس غیر حقیقی یا مجازی وہ ہے جس میں توالد و تناسل کی صلاحیت نہ پائی جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مونس مجازی لفظی۔ مونس مجازی لفظی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، مثلا ورقاتن۔ اور مونس مجازی معنوی وہ ہے جس میں نہ تانیث کی علامت نہ پائی جائے اور نہ اور تانیث کی علامت نہ پائی جائے، مثلا دارن شمسن۔ اسے جی مونس سمائی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ماشاء اللہ۔ جی آگے ہیں شاہد احمد، آپ بتائیے مؤنث سماعی جو ہے کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا قاعدہ ہے؟ سر مونس سمائی وہ مونس ہے جو ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ اس کو مونس کہتے ہیں۔ اس کا سر کوئی خاص قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مونس ہے، جسم کے جفت اعضاء وہ ٹھیک، مونس میں آتے ہیں، جس طرح اذن، عین، اور سر شراب کے نام جو ہیں وہ بھی مونس میں آتے ہیں، جسم کے سارے خمر۔ جفت اعضاء جو ہیں وہ مؤنث میں آتے ہیں؟ نہیں 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 سر، کان، آنکھ، ہاتھ وغیرہ، اور ہوں، باقی سر جس طرح گال ہے اور کندھا ہے، یہ سر اس میں نہیں آتے، یہ ٹھیک مذکر میں آتے ہیں، ہے جی کان پٹی جس طرح ہو گئی۔ جی جی اور سر شرابوں کے جو نام ہے وہ مونس میں آتے ہیں، خمرن اس کی مثال۔ اور سر ہوں ہوا کے جو نام ہے وہ مونس میں آتے ہیں، ریحن۔ اور ٹھیک سر اس کے علاوہ سر جمع مذکر سالم کے علاوہ جو جمع ہے وہ بھی سر مونس میں آتے ہیں، جس طرح سر رجال، کتب۔ اور سر اس کے علاوہ سر دوزخ کے جو نام ہیں وہ بھی سر مونس میں آتے ہیں، جہنم۔ اور سر اس کے علاوہ سر حیوانوں کے جو نام ہیں وہ بھی سر مونس میں آتے ہیں، جگہوں، شہروں، ملکوں وغیرہ کے جو نام ہیں وہ مونس میں آتے ہیں۔ اور نہیں، سر ملکوں اس جگہوں کے نام مؤنث صرف مؤنث تو نہیں آتے، وہ تو آگے چلی جاتی ہے نا بات۔ بعض اسماء ایسے ہیں جو دونوں مذکر و جائز ہیں سر، مؤنث اس میں دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں سر اس میں جائز ہے، سوری ہاں دونوں سر۔ اور سر حروف تہجی یہ بھی دونوں طرح آ سکتے ہیں، اور اس میں جمع وہ بھی سر اس میں یہ بھی دونوں طرح آ سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی آگے ہیں محمد فیصل مجید صاحب، آپ بتائیے کہ علامات جی شیخ صاحب، تانیث کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ علامات تانیث کتنی؟ علامات تانیث سر تین طرح کی ہوتی ہیں۔ جی پہلی جو مطلب جو ہے نا وہ تائے مدورہ جی کی تانیث سے، دوسرا جو ہے جیسے مطلب اس کی مثال جو ہے کہ امراتن یا فاطمہ تن۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دوسرے اس کے علاوہ الف جو ہے نا مردودہ، ممدودہ، مردودہ نہیں، اس کو کہتے ہیں مقصورہ ممدودہ، یا ممدودہ۔ جی 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 ممدودہ شیخ صاحب، ممدودہ ممدودہ، جی جی ممدودہ شیخ صاحب۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ادھر، یہاں پہ دیکھیں۔ جی جی الف تانیث ممدودہ سر۔ ہاں ممدودہ، چلے جی سر، جی۔ اور تیسری جو ہے نا وہ مقصورہ، جی، ٹھیک ہے۔ یہ تین ہے جی۔ اور ذات کے اعتبار سے مؤنث کی جی سر، کتنی قسمیں ہیں؟ ذات کے اعتبار سے شیخ صاحب جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی فیصل مجید صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میری آواز باقی لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی شیخ صاحب آ رہی ہے۔ چلے میرا خیال ان کا نیٹ کا پرابلم بن گیا ہے تو
चलें जी, माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत अच्छा याद किया है। अब हम इससे अगला चैप्टर जो है वो पढ़ते हैं। वो भी इसम की एक तीसरी तकसीम है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मुज़क्कर, ये मुअय्यन और गैर मुअय्यन होने के एतबार से इसम की अक़साम, जो मारिफा और नकरा थी। और उसके बाद हमने मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से इसम की किस्में पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे मुफरद, तस्निया और जमा। मुफरद, तस्निया और जमा के एतबार से इसम की तकसीम। तो ये अरबी के अलावा तमाम जुबानों के अंदर अस्मा जो हैं वो मुफरद, तस्निया और जमा होते हैं। उर्दू जुबान के अंदर भी होते हैं, लेकिन अरबी की ये खासियत है कि अरबी के अंदर जो तस्निया है ये एक इम्तियाजी चीज़ है। आमतौर पर वाहिद और जमा, उर्दू के अंदर भी या तो कोई इसम वाहिद होता है या जमा होता है। तस्निया का तसव्वुर जो है ये अरबी जुबान के अंदर मौजूद है, अरबी के अलावा और किसी जुबान के अंदर नहीं है। तो तस्निया जो है ये दो को कहते हैं। तो यहां भी इन तीनों अदद की तफसीलात है कि अगर कोई इसम एक पर दलालत करे तो उसको हम मुफरद कहेंगे, अगर दो पर दलालत करे तो उसको हम तस्निया कहेंगे, और अगर तीन पर दलालत करे या तीन से जायद पर दलालत करे यानी दो से जायद पर दलालत करे तो उसको हम जमा कहेंगे। उसमें फिर तस्निया बनाने का कायदा आ जाता है, जमा बनाने का कायदा आ जाता है कि तस्निया कैसे बनाते हैं, जमा कैसे बनाते हैं। और फिर जमा की आगे कई एक किस्में हैं, ये जमा मुज़क्कर जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है। फिर जमा सालिम की किस्में हैं, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। तो ये सारी चीजें जो है इस बाब के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले है अदद के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं। अदद के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं। नंबर एक मुफरद यानी एक, वो इसम जो एक पर दलालत करे। नंबर दो तस्निया, वो इसम जो दो अफराद पर दलालत करे। और नंबर तीन जमा। मुफरद, तस्निया और जमा। तो गोया के अदद के एतबार से, गिनती के एतबार से इसम की तीन किस्में हुई, मुफरद, तस्निया और जमा। अब मुफरद क्या है? मुफरद की अरबी तारीफ ये है, हुआ इस्मुन यदुल्लु अला वाहिदिन। हुआ इस्मुन यदुल्लु अला वाहिदिन। मुफरद वो इसम है जो एक फर्द पर दलालत करे। मुफरद वो इसम है जो एक फर्द पर दलालत करे, जैसे राजुलुन एक आदमी, इमरातुन एक औरत, कलमुन एक कलम, किताबुन एक किताब। तो ये मुफरद इसम होता है जो एक फर्द पर दलालत करता है। तस्निया से मुराद वो इसम है, हुआ इस्मुन यदुल्लु अला इस्नैनी, वो इसम है जो दो पर दलालत करे, बिसबबि ज़ियादतिन मुअय्यनतिन फी आखिर मुफरदिही, मुफरद के आखिर में मुअय्यन ज़ियादती के सबब। यानी जब मुफरद इसम के आखिर में मखसूस और मुअय्यन ज़्यादती कर ली जाए, कुछ हरूफ ज़्यादा कर दिए जाएं, तो उससे मुफरद इसम जो है वो तस्निया बन जाता है। तो ये गोया के तस्निया बनाने का एक कायदा भी हुआ। तस्निया वो इसम है जो अपने मुफरद के आखिर में एक मुअय्यन इजाफे की वजह से दो अफराद पर दलालत करता है। तो ये अरबी जुबान की फसाहत व बलागत है कि वाहिद और जमा के दरमियान दो पर दलालत करने के लिए अलग से एक तस्निया का लफ्ज मौजूद है, और उसके अलग से मुकम्मल कवायद और जवाबित भी जो हैं वो मौजूद हैं। अब यह है कि तस्निया बनाने का कायदा क्या है। तो जैसे ऊपर मिसाल थी तस्निया की, राजुलानी, वाहिद था राजुलुन, राजुलुन एक आदमी और राजुलानी दो आदमी। तो वाहिद की मिसाल थी इमरातुन एक औरत, तस्निया की मिसाल है इमरातानी दो औरतें। अब तस्निया बनाने का तरीका क्या है? तस्निया बनाने का तरीका यह है कि हालत रफी में वाहिद के
آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مقصور، یعنی جو واحد کا صیغہ ہے جیسے رجل ہے، اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یعنی الف لگایا جائے گا اور الف سے ما قبل فتح ہوگا اور نون مقصور آخر میں آئے گا. تو راجولن سے بن گیا راجولانی. لام کے آخر میں دیکھیں الف لگایا، الف سے پہلے فتحہ ہے، زبر ہے، اور آخر میں نون مقصور ہے، تو یہ بن گیا راجولانی. اور امراتن کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مقصور، یہ بن گیا امراتانی. تو یہ ہے رفعی حالت. رفعی حالت دراصل وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی تثنیہ کا اسم محل رفع میں موجود ہو، جیسے فاعل بن رہا ہو جاء رجلانی، یا پھر وہ خبر بن رہی ہو جیسے ہذانی رجلانی. تو مرفوعات ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ کب کوئی اسم جو ہے وہ محل رفع میں ہوتا ہے، یعنی وہ کون کون سے مقامات ہیں جب کوئی اسم جو ہے وہ محل رفع میں ہوتا ہے اور مرفوع قرار پاتا ہے. اور بسا اوقات وہ پھر نصب یا جر کے محل میں ہوتا ہے، یعنی وہ منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے. منصوب اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے فعل با فاعل دونوں آ جائیں اور وہ مفعول بن جائے. تو راجولانی سے اگر اس کو ہم پڑھے رأیتو راجولینی، رأیتو فعل با فاعل اور راجولینی یہ اس کا مفعول بن گیا. تو یہ اس کی نسبی حالت ہے، اور جبری حالت بھی ایسے ہی آتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے پہلی جو آنی ہے یہ رفعی حالت کا بیان ہے کہ حالت رفعی میں واحد کے صیغے کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مقصور، اور حالت نسبی و جری میں اس کے آخر میں یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مقصور. تو یہ بن جائے گا راجولینی، وہاں تھا راجولانی، یہاں بن جائے گا راجولینی، لگانے سے تثنیہ بنتا ہے. جیسے راجل سے رجلانی اور رجلینی، راجل سے رجلانی اور رجلینی، یہ دو اسم ہیں جن کی تثنیہ بنائی گئی ہے، ایک رفعی حالت میں ہے اور ایک جری حالت میں ہے. اس طرح امراتن سے امراتانی امراتینی، قلم اگر ہو تو قلمانی قلمینی، کتاب ہو تو کتابانی کتابینی، دارن ہو تو دارانی دارینی، بابن ہو تو بابانی بابینی. اس طرح کر کے تثنیہ بنتی چلی جائے گی. اس کے بعد پھر آگے اسم صحیح. اسم صحیح یہی ہے رجل جس میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ جاری مجرا صحیح. جاری مجرا کہتے ہیں قائم مقام صحیح. تو قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا تو ہوں لیکن واو یا سے پہلے ساکن ہو، جیسے دلون ظبیون، تو صحیح ہو یا قائم مقام صحیح ہو. اب یہ چونکہ تثنیہ بنانے کا طریقہ تھا، تو اب تثنیہ بناتے ہوئے جو اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں واحد کے صیغے میں، ان کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. تو اسم صحیح ہو جیسے راجلن، صحیح وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو الف واو یا میں سے. اور قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا تو ہو لیکن واو یا سے پہلے ساکن حرف ہو، جیسے دلون غبیون. تو اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح دونوں سے تثنیہ بناتے ہوئے مفرد کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی جب اس میں صحیح سے تثنیہ بناتے ہیں یا جاری مجرا صحیح سے تثنیہ بناتے ہیں تو مفرد کا جو صیغہ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. جیسے صحیح میں اب دیکھیں رجلن، پہلے را تھی پھر جیم پھر لام، تو جب ہم نے رجلان بنایا تو راجل را جیم لام اپنی جگہ پہ قائم رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف آخر میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ الف نون کا آخر میں اضافہ ہو گیا، یا اس طرح راجلین میں یا نون کا آخر میں اضافہ ہو گیا. اور امراتن سے امراتانی امراتین میں امرا اپنی جگہ پہ پورا لفظ موجود ہے. لیکن اگر اسم مقصور جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا اسم منقوص، اسم مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور اسم منقوص وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو. اسی طرح یا اسم ممدود جس کے آخر میں مد ہو، لمبی مد ہو.
تو یہ تینوں قسم کے جو اسماء ہیں جب ان سے تثنیہ بناتے ہیں تو مفرد میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تو مفرد کے کلمہ میں بھی اسم میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ ذیل میں ان میں سے ہر ایک کی تبدیلی کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ تثنیہ بنانے کا جو قاعدہ ہے اس میں پھر آگے تفصیل ہے۔ اگر صحیح یا قائم مقام صحیح کی ہم تثنیہ بنائیں گے تو مفرد کا صیغہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، صرف اس کے آخر میں کچھ اضافہ ہوگا۔ اور اگر ہم اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم ممدود کی تثنیہ بنائیں گے تو پھر مفرد کے صیغے میں بھی کچھ تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی جن کی تفصیلات نیچے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم مقصور۔ اب اسم مقصور میں اگر اسم مقصور کا الف تیسری جگہ پر ہو، یعنی اسم مقصور کا جو الف ہے وہ تیسری جگہ پر ہو اور وہ واو یا یا سے بدلا ہوا ہو، یعنی پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ تیسری جگہ پر ہو پھر وہ واو یا یا سے بدلا ہوا ہو، تو تثنیہ بناتے وقت واو اور یا واپس لوٹ آتے ہیں۔ اگر وہ واو سے بدلا ہوا ہے تو واو واپس آ جائے گی، اور اگر وہ یا سے بدلا ہوا ہے تو یا واپس آ جائے گی۔ جیسے آسن سے آساوانی، اب یہ جو آسا کا لفظ تھا، آسا لاٹھی جس کو کہتے ہیں، آسن، تو اس میں جو الف ہے یہ اصل میں آسون تھا، آساون واو سے بدل کر آیا ہے۔ تو جب اس کی تثنیہ بنائی تو یہ الف دوبارہ واو بن جائے گا، آسن سے آساوانی۔ اور اسی طرح فتن، فتن کا معنی ہے نوجوان، تو فتن میں یہ جو یا ہے یہ اصل میں الف ہی ہے، اگر یہاں پہ وقف کریں تو یہ پڑھا جائے گا فتح، تو فتن کی یا واپس لوٹائی جائے گی، فتن سے اس کو پڑھیں گے فتح یانی، فتن سے اس کو کیا پڑھیں گے فتح یانی۔ یہ الف مقصورہ ہے، یعنی الف مقصورہ اگر تیسری جگہ پر ہے اور وہ واو اور یا سے بدلا ہوا ہے تو تثنیہ بناتے وقت واو اور یا واپس لوٹ آتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ الف مقصورے کا یہ ہے کہ الف مقصورہ چوتھی جگہ یا اس کے بعد واقع ہو۔ پہلا قاعدہ تھا تیسری جگہ ہو، اب یہ ہے کہ چوتھی جگہ یا اس کے بعد واقع ہو تو تثنیہ بناتے وقت اسے یا سے بدلنا واجب ہے، خواہ وہ واو سے بدلا ہوا یا سے بدلا ہوا ہو یا برائے تانیث ہو، یعنی جس طرح بھی اس کی شکل ہو اس کو ہم یا سے ہی بدلیں گے جب وہ چوتھی یا اس کے بعد والی پانچویں چھٹی جگہ پر ہو۔ جیسے یہ ہے مصطفیٰ، اس کا مادہ تھا صفون، تو مصطفیٰ کی جب تثنیہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا مصطفیٰ یعنی، مصطفیٰ یعنی۔ اسی طرح ہے مجتبی، جس کا مادہ ہے جبیون، تو مصطفیٰ کا الف تو واو سے بدلا ہوا تھا اور مجتبی کا جبیون یہ یا سے ہی بدلا ہوا تھا، تو بے شک وہ واو سے بدلا ہو یا سے بدلا ہو اس کو ہر حال میں یا سے بدلنا ہی واجب ہے، تو مجتبی سے بن جائے گا مجتبی یعنی۔ یا پھر برائے تنیث تھا حبلہ کا، جیسے تو اس میں حبلہ یعنی، حبلہ میں الف علامت تنیث ہے، یہ تنیث کی علامت ہے۔ جی ہم پڑھ رہے تھے اسم مقصور سے جب تثنیہ بناتے ہیں تو دو چیزیں ہم نے اس نے پڑھی، ایک ہے کہ جب الف جو ہے وہ تیسری جگہ پر ہے، اور ایک ہے کہ جب الف چوتھی جگہ پر ہے۔ اگر وہ تیسری جگہ پر ہے تو وہ واو یا سے بدلا ہوا ہو تو تثنیہ بناتے وقت وہ واو اور یا دونوں واپس آ جاتی ہیں۔ اور دوسری شکل یہ تھی کہ وہ چوتھی یا چوتھی سے زائد جگہ پر واقع ہو تو پھر ہر صورت میں اسے یا سے ہی بدلا جائے گا، بے شک وہ واو سے بدلا ہوا ہو یا سے بدلا ہوا ہو یا الف برائے تانیث ہو۔ تو یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے اسم مقصور میں۔ آگے ہے اسم منقوص، کہ اسم منقوص میں آپ کیسے تثنیہ بنائیں گے۔ اسم منقوص، اگر اسم منقوص مفرد میں یا ہو تو تثنیہ بناتے وقت وہ یا باقی رہتی ہے، جیسے القاضی سے القاضیانی، القاضی سے القاضی جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، تو جب ہم اس سے تثنیہ بنائیں گے تو وہ بن جائے گا القاضیانی۔ اور الداعی سے الداعیانی، الداعی سے الداعیانی، یہ تو تب تھا جب یا موجود ہو،
بسا اوقات اس کی یا جو ہے وہ حذف بھی ہوتی ہے. تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اسم منقوص مفرد میں یا حذف ہو چکی ہو تو تثنیہ بناتے وقت یا واپس آ جاتی ہے. جیسے ساعن سے ساعیانی اور رامن سے رامیانی. ساعن سے ساعیانی یا واپس آ گئی، اور رامن سے رامیانی. سائن اصل میں تھا ساعین، اور یہ تعلیر کی وجہ سے سائن ہو گیا. یہ ہم قواعد الصرف ابتدائی میں پچھلے سمیسٹر میں یہ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح داعین، رامین جو ہے یہ بھی رامیون تھا، تو رامیون سے یہ رامین بن گیا. ایک تعلیل ہو گئی ہے اس میں، اور یہ رامین بن گیا. تو اگر تو مفرد کے صیغے میں تعلیل کے باعث یا حذف ہو چکی ہو تو جب ہم اس کا تثنیہ بنائیں گے تو وہ یا واپس آ جائے گی. جیسے ساعن سے ساعیانی اور رامین سے رامیانی. تو یہ دو قاعدے ہیں اسم منقوص کے، یعنی اگر تو یا باقی ہے تو پھر یا باقی رہے گی، اور اگر یا نہیں ہے تو اس کو باقی رکھیں گے، واپس لائیں گے اس کو. تیسرا قاعدہ ہے اسم ممدود کا، کہ اسم ممدود کی جب تثنیہ بنائی جائے تو اس میں کیا کرتے ہیں. اس کے پھر آگے تین مختلف قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اسم ممدود کا حمزہ اصلی ہو تو تثنیہ میں باقی رہتا ہے. حمزہ اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمزہ نفس کلمہ کا ہو. جیسے قرأ سے قراءن، قراءن تلاوت کرنے والے، قاری جو ہیں یہ قرأ سے ہے، تو قرأ جو ہے اس میں حمزہ اصلی ہے، تو یہ تثنیہ میں باقی رہے گا. قراءن سے قراءانی، قراءن سے بن جائے گی تثنیہ قراءانی. اور اس کے بعد اگر حمزہ اصلی نہ ہو بلکہ تانیث کی علامت کے طور پر ہو تو حمزہ کو واو سے بدلنا ضروری ہے. یعنی وہ حمزہ جو ہے اگر وہ اصلی نہیں ہے، صرف تانیث کی علامت کے طور پر اس کو بطور الف ممدودہ کے حمزہ کو لایا ہوا ہے، تو وہ حمزہ جو ہے وہ واو سے بدل جائے گا. جیسے حمراء سے حمراوانی، حمراء سے حمراوانی. اور تیسرے نمبر پر ہے اگر حمزہ اصل سے بدلا ہوا ہو، اگر حمزہ اصل سے بدلا ہوا ہو تو تصحیح، یعنی حمزہ کو قائم رکھنا بھی درست ہے اور واو سے بدلنا بھی جائز ہے، خواہ وہ حمزہ واو سے بدلا ہو یا سے، لیکن تصحیح زیادہ راجح ہے، یعنی حمزہ کو باقی رکھنا جو ہے وہ زیادہ راجح ہے. جیسے کساءن، کساءن جو ہے یہ اصل میں تھا کساون، کساون اصل میں تھا کساون، تو یہ حمزہ جو ہے واو سے بدلا ہوا تھا، بدل کر آیا تھا. اب اس کو باقی رکھنا اور اس کو واو سے بدلنا دونوں جائز ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے. جیسے کساءن سے کساءانی، دو چادریں. اور پھر اس طرح کساوانی، یہ بھی اس کی تثنیہ بن سکتی ہے. اس طرح بناءن سے بناءانی اور بناوانی، بناءن سے بناءانی اور بناوانی، دونوں طرح سے ہی جائز ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ آپ اس حمزہ کو باقی رکھیں اور بناءن کی تثنیہ جو ہے وہ آپ بناءانی بنائیں. بناءن کی تثنیہ جو ہے آپ بناءانی بنائیں، بناوانی نہ بنائیں. لیکن جائز وہ بھی ہے، جب دونوں جائز ہیں تو آپ کوئی بھی اس کی تثنیہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے ہے جمع. پیچھے ہم نے پڑھا تھا مفرد اور تثنیہ، پہلے مفرد پڑھا اور اس کے بعد ہم نے تثنیہ پڑھا، پھر تثنیہ بنانے کا قاعدہ پڑھا، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں صحیح اور جاری مجرا صحیح جو ہے اس کی تثنیہ میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن جب اسم مقصور یا اسم منقوص یا اسم ممدود اس کی تسریع بناتے ہیں تو واحد کا صیغہ جو ہے وہ اس میں سلامت نہیں رہتا، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے. اور اس تبدیلی کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے ابھی پڑھ لی ہیں کہ اسم مقصور میں کیا تبدیلی ہوتی ہے
تثنیہ بناتے ہوئے اس میں 2 قاعدے تھے، پھر اسم منقوص میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اس میں بھی 2 قاعدے تھے، اور پھر اسم ممدود میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اس کے 3 قاعدے ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز تھی عدد کی 3 اقسام میں سے، یعنی عدد کے اعتبار سے جو اسم کی 3 قسمیں ان میں سے تیسری چیز تھی جمع۔ تو جمع کیا ہے؟ ہوا اسم، جمع سے مراد وہ اسم ہے یدل علی اکثر، جو دلالت کرے علی اکثر من اثنین، 2 سے زیادہ لوگوں پر، 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے، بسبب تغیر، اس تبدیلی کے سبب، فی مفردہ، جو اس کے مفرد میں کی جائے، او بسبب زیادت، یا اس زیادتی کے سبب، معینت، معین زیادتی کے سبب، فی آخری مفرد ہی، جو اس کے مفرد کے آخر میں کی جائے۔ تو بہرحال آپ اس کی اردو جو تعریف ہے وہ پڑھیں۔ جمع وہ اسم ہے جو مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے، یا اس کے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 سے زائد پر دلالت کرے۔ یعنی جمع وہ ہوتا ہے جو 2 سے زائد پر دلالت کرے۔ جو 2 پر دلالت کرتا ہے اس کو عربی زبان میں جمع نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو عربی زبان کے اندر تثنیہ کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں اردو میں واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر 2 پر دلالت کرنے کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کو تثنیہ کہتے ہیں، جمع نہیں کہتے۔ اب یہ جو جمع ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر۔ جمع سالم اور جمع مکسر، پیچھے ہم نے جمع سالم کے بارے میں بھی کچھ پڑھا، لیکن اس کی وہاں پہ تعریف نہیں پڑھی تھی، تو یہاں پہ ہم اس کی تعریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ سالم کا لغوی اور مکسر کا لغوی معنی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سالم کا معنی ہوتا ہے صحیح سالم، بچا ہوا، محفوظ، سلامت، یعنی وہ صیغہ جو جمع بناتے وقت سلامت رہے، اس کے اندر تبدیلی نہ ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، اس کے حروف جو ہیں، اس کی بناوٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اس کے حروف اپنی جگہ پر قائم رہیں، صرف اس کے آخر میں کچھ زیادتی جو ہو جائے، لیکن اس کے حروف کی ترتیب میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سالم، یعنی وہ صیغہ سلامت ہے، اس کی ترتیب سلامت ہے۔ اور دوسرا ہے مکسر، یہ کسر یکسر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، تو مکسر توڑا گیا، یعنی وہ صیغہ یا وہ اسم جس کی جمع بناتے ہوئے اس کو توڑ دیا گیا ہو، اس کے حروف اپنی ترتیب پر باقی نہ رہے ہوں۔ اب دیکھیں راجلن ہے، تو جب ہم راجلن کی جمع بناتے ہیں وہ بنتی ہے رجالن، تو راجلن میں پہلے را ہے، پھر جیم ہے، پھر لام ہے، لیکن جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو وہ بن گئی رجالن، تو رجالن میں ترتیب اس کی ٹوٹ گئی، یعنی را جیم لام، تو جیم اور لام کے درمیان الف آ گیا، رجالن۔ لیکن اگر مسلمن کی ہم جمع بنائیں تو مسلمن کی جمع بنتی ہے مسلمون، تو مسلمن کی جو ترتیب تھی میم سین لام میم مسلم، وہ مسلمون میں بھی ویسے ہی قائم ہے، صرف اس کے آخر میں واو اور نون زائدہ لگانے سے وہ جمع بن گئی ہے۔ کہ جمع سے مراد وہ اسم ہے جو مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے، یا اس کے آخر میں، مفرد کے آخر میں معین اضافے کی وجہ سے 2 سے زائد پر دلالت کرے، 2 سے زائد پر دلالت کرے۔ اور پھر جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع سالم ہے اور ایک جمع مکسر ہے۔ جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا صیغہ جو ہے وہ جمع بناتے ہوئے سلامت رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، جبکہ جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا صیغہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے جمع سالم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ جمع سالم، الجمع السالم ما يدل على اکثر من اثنین، وہ اسم جو 2 سے زائد پر دلالت کرے، بسبب زیادت معینت فی آخر مفردہ، اپنے مفرد کے آخر میں معین اضافے کی وجہ سے۔ تو اردو میں جو تعریف ہے وہ یہ ہے، وہ اسم ہے جمع سالم، وہ اسم ہے
جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے، معین اضافہ یعنی متعین چیز ہے کہ آپ اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کریں گے یا نون کا اضافہ کریں گے، معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں واحد کی بنا یعنی واحد کی ترتیب، اس کی بناوٹ وہ قائم رہتی ہے۔ جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمون ایک مسلمان آدمی اور مسلمون کئی مسلمان آدمی، دو سے زائد کئی مسلمان آدمی۔ اور اسی طرح مسلمتن سے مسلماتن، یہ مؤنث ہے، مذکر کا صیغہ مسلمون ہے تو مسلمون سے مسلمون اور مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن، تو وہاں بھی اصل میں مسلماتن میں بھی مسلمون کا صیغہ جو ہے وہ سلامت رہا ہے، تو مسلمتن بھی دراصل مسلمون سے ہی بنی تھی، تو یہ مسلمون سے مسلمون اور مسلماتن، تو آپ اس کو دیکھ لیں، اسم فاعل کی گردان کر لیں، مسلمون مسلمان مسلمون مسلمتن مسلمتان مسلمات۔ پھر جمع سالم جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، ایک مذکر سالم ہے اور ایک مؤنث سالم ہے، یعنی بعض صیغوں میں مذکر کو سالم بنایا جاتا ہے اور بعض صیغوں میں مؤنث کو بنایا جاتا ہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ آگے جمع مذکر سالم کو بنانے کا طریقہ ہے، لیکن وہ چونکہ کافی لمبا ہے، میرا خیال آج ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارا لیسن جو ہے وہ صرف اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جمع سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کر دی جائے اور وہ دو سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ جمع کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں جمع بناتے وقت واحد کی ترتیب جو ہے وہ قائم رہتی ہے، اور جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس میں واحد کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے جمع مکسر کی پوری تفصیلات جمع سالم کی تفصیلات مکمل کرنے کے بعد۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع مذکر سالم اور ایک ہے جمع مؤنث سالم۔ تو مذکر سالم جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ الگ ہے اور مؤنث سالم جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔